الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا ربانیین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد باگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور اس انداز اور یقین سے پڑھیں کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پہلے آپ بڑے ہی بہترین انداز اور لب و لہجے کے ساتھ ایک حسین اور خوبصورت زبان اور چہرے کے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے زیارت بھی کر رکھے تھے اور کانوں سے سن بھی رکھے تھے۔ شاید میرے خیال سے اس علاقے کے لوگ اس جلسے میں بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جن کی زبان سے آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے وہ کون ہے؟ جو آپ کو اتنی مدبری آواز میں آقا کریم علیہ السلام کی نعتیں سنا رہے تھے وہ کون ہے؟ ان کو سننے کے لیے بیکانیر کے الگ الگ علاقے سے کافی حضرات تشریف لائے ہیں، لیکن اس محلے کے رہنے والے بہت کم لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس بندے کی زبان سے آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے نا، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ پورے مہینے میں لوگ ان کی تاریخیں لینے کے لیے ترسا کرتے ہیں، اور ایک مہینہ نہیں کئی مہینے پہلے ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جناب شریف صاحب کی ہمیں تاریخ مل جائے، اور وہ لوگ بیچارے رابطے کر کے بھی مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو تاریخیں نہیں ملا کرتی ہیں۔ احسان اس محلے پر کہ جناب حاجی صاحب یہاں ہمارے یہاں تشریف لائیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ نے ان کے ذہن کو اتنا مضبوط رکھا گیا، آج کے اس دور کے حساب سے کہوں تو اللہ نے ان کا سینسر جو اتنا مضبوط رکھا گیا، آپ تو صرف نعت کا نام بتاؤ یہ اس کو پورے اچھے انداز میں پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی دیکھنے کا سسٹم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دیکھ کے پڑھنے کا ہے، اللہ نے ذہن اتنا مضبوط رکھا ہے، آپ نام لو اور قاری شریف صاحب اسے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آقا کریم علیہ السلام کی عشق کی بات ہے کہ آپ حضور کی نعتیں اتنے اچھے انداز میں پڑھا کرتے ہیں اور لوگ آپ کی زبان سے سننے کے لیے ترسا کرتے ہیں۔ یہ عشق ہوتا ہے جب یہ چیزیں نکھر کر آیا کرتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری آج کی جو محفل ہے یہ جشن صدیق اکبر ہے، یہ بھی حضور کے ایک بہت بڑے عاشق ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ صدیق اکبر کون ہے؟ جن کی شان میں ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے اور جن کی محفل کے اندر ہم نے حاجی صاحب کو پانی سے بلایا ہے، وہ صدیق اکبر کیا ہے؟ جن کی محفل میں ہم شامل ہیں وہ صدیق کون ہے؟ وہ صداقت کا شہنشاہ کون ہے؟ وہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا کون ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ والے ہو جاؤ
ہم اللہ والے کیسے ہو جائیں، اللہ والے ہوئے کیسے؟ تو اللہ والے ہونے کی مثال جو ہے جناب صدیق اکبر کی طرف دی گئی ہے۔ آیت کریمہ کی یہ جو فضیلت ہے یہ صدیق اکبر کے لیے ہے۔ غالباً قرآن کریم کے اندر 32 آیت کریمہ جناب صدیق اکبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آپ صدیق کو جانتے کیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے نبی کے پہلے خلیفہ ہے، لیکن وہ صداقت کا تاجدار ہے کون جسے دنیا صدیق کہتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کا قریبی کہتی ہے؟ وہ صدیق کون ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق وہ ہے جو بچپنے کے عالم میں دل میں یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور کہ خدا کو چھوڑ کر کسی کی طرف پلٹنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر کے والد محترم جو ہے کفر کے زمانے کے اندر، ابھی آپ کفر کو جاہلیت کے اندر ہے، زمانے کفر میں ہے، جناب صدیق اکبر کی عمر 4 سال کی ہے۔ آپ کے والد محترم آپ کو جو ہے اپنے بت خانوں میں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کہتے ہیں صدیق ان کو دیکھو یہ تمہارے خدا ہے۔ 4 سال کا بچہ جسے دنیا جو ہے ابھی عبداللہ کہتی ہے، ابھی عبداللہ کہتی ہے، صدیق کا لقب ملا نہیں ہے، عتیق کا لقب ملا نہیں ہے، ابو بکر کا لقب ملا نہیں ہے، دنیا جسے عبداللہ کہتی ہے بت خانے میں لا کر کھڑا کیا گیا، کہا گیا صدیق، کہا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے خدا ہے، ان کی جو ہے عبادت کی جائے۔ وہ صداقت کا شہنشاہ جس کے بچپنے میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہو، جس کو جو ہے بشارت حضور علیہ السلام کی محبت کی ملی ہو، وہاں جا کر کھڑا کیا گیا۔ صدیق اکبر نے دیکھا یہ تو بے جان بت ہے، ان کی میں کیا عبادت کروں؟ آپ کے والد محترم آپ کو وہاں چھوڑے اور تھوڑی دور سائڈ میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر انہیں بت خانوں میں جا کر ایک بت سے کہتے ہیں جناب مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، کچھ تھوڑا سا کھلا دیا جائے، کچھ تھوڑا سا کھلا دیا جائے۔ بہت اصرار کرنے کے بعد وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، وہ بے جان بیچارہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ جناب صدیق اکبر کو جواب نہ ملا، آگے بڑھتے ہیں دوسرے کی طرف، اسے جا کر کہتے ہیں میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے، مجھے پہننے کے لیے کپڑا دیا جائے۔ صدیق نے کپڑا مانگا تو اس کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ جناب صدیق اکبر جو ہے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، آگے جا کر کہتے ہیں تو نے تو مجھے کچھ نہیں دیا ہے، اب میں تیسرا تو ہے، میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تیرے میں طاقت ہے تو یہ پتھر روک کے بتا دے، اپنے آپ کی حفاظت کر لے۔ تیسرا بت بھی کوئی جواب نہ دیا۔ صدیق نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر اس کے چہرے پر مارا، وہ چہرے پر لگنا تھا، زمین پر آ کر گرا۔ صدیق اکبر کے والد نے دیکھا کہ میرے بچے نے بت توڑ دیا ہے، آپ دوڑتے ہوئے آئے، صدیق اکبر کو ایک تھپڑ لگایا، بازو پکڑ کر گھر لے کر گئے، اپنی والدہ کے پاس لے جا کر کہتے ہیں دیکھ تیرے لال نے کیا کام کیا ہے، آج وہاں جا کر پتھر مار کے آیا ہے۔ صدیق کی والدہ کہتی ہے اسے چھوڑ دیا جائے، آپ کے والد نے کہا کیوں؟ تو والدہ کہتی ہے جب صدیق میری گود میں تشریف لائے تھے تو ایک صدا آئی، ایک صدا آئی، وہ کیا ہے؟ تو صدیق کی والدہ کہتی ہے وہ صدا یہ تھی کہ آج تیری گود میں جو بچہ تشریف لایا ہے یہ کسی کا غلام نہیں ہے، آج اس ماں نے آزاد بیٹا جنا ہے، آج اس ماں نے آزاد بیٹا جنا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 4 سال کا بچہ اپنے آپ کو جہالت سے بچا کر نکال کر لاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صدیق اکبر جو ہے 4 سال کے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب آگے بڑھتے ہیں صدیق اکبر کے دل میں ایمان روشن کیسے ہوتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر جو ہے مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف آپ گئے ہیں، ملک شام مال تجارت لے کر گئے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے خواب دیکھا، صدیق خواب دیکھنے کے بعد بے چین اور بے قرار ہو گئے ہیں، میرا خواب میں کس سے بیان کروں اور میرے خواب کے بارے میں کس سے پوچھوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے کس سے معلوم کروں؟ آپ تلاش کرتے کرتے ایک بندے سے پتہ کیا، وہ آپ کو کہتے ہیں اگر خواب کی تعبیر پتہ کرنی ہے تو جاؤ فلاں راہب سے جا کر کہہ دو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اب اس خواب کی مجھے تعبیر بتائی جائے۔ وہ راہب جو ہے
وہ راہب کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کس کی تعبیر بتائیں؟ جناب صدیق اکبر سے وہ راہب کہتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور پھر وہ راہب کہتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جناب صدیق کہتے ہیں میں تجارت کا کام کرتا ہوں۔ سارے سوالات کرنے کے بعد وہ راہب کہتا ہے اگر تم نے خواب دیکھا ہے تو یاد رکھنا تمہارے خاندان میں ایک نبی تشریف لے کر آئیں گے، اور اس نبی کے آپ حیاتی زندگی کے اندر وزیر ہوں گے، اور ان کے انتقال کر جانے کے بعد آپ اس نبی کے جانشین ہوں گے۔ جناب صدیق اکبر نے اس خواب کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضور کے آنے کے بعد غیب کا رسول نے جب اعلان نبوت فرمایا، صدیق کی صداقت کہتی ہے کوئی مانے یا نہ مانے بلکہ صدیق یہ کہتا ہے حضور تو کل بھی نبی تھے اور آج بھی نبی ہے۔ صدیق کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضور علیہ السلام کو اس زمانے کے اندر اتنا خوش دیکھا کہ اس کے علاوہ میں نے حضور کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق کو صداقت کا تاجدار اسی لیے کہا جاتا ہے آزادوں میں سب سے پہلے، انسانوں میں مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر کی ذات ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شہنشاہ صداقت کا تاجدار ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ صدیق اکبر جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ لگے ہو، حضور علیہ السلام کے ساتھ لگے ہو، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں لگے ہو۔ حضور کی اس محبت میں رہنے کے بعد صدیق کا دل ایسا ہوا ہے، لوگوں کی خدمت صدیق کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیار سے صدیق پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے صدیق اکبر کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک غلام ہے جسے دنیا بلال کہتی ہے، حبشی غلام ہے، آقا سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، حضور سے بے پناہ پیار کرنے والا ہے۔ جانتے آپ ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان کا کوئی امتحان لینے والا نہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضور کے عاشقوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا تھا۔ جب بلال نے یہ کہا میں حضور سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، امیہ بن خلف جس کی غلامی میں آپ تھے، جناب بلال کو اتنا ستاتے تھے، بلال کو اتنی تکلیف دیتے تھے، اتنی تکلیف لینے کے بعد بھی بلال کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں حضور کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ بلال کبھی یہ نہیں کہتے تھے میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں نہیں رہوں گا۔ مسلمانوں، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گرم پتھروں پر جس کے کپڑوں کو ہٹا کر لٹایا جاتا ہو، تاریخ میں لکھا ہے کہ پتھر کی گرمی سے جس کی چربی پگھل جایا کرتی ہو، اس کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلتا تھا کہ میں حضور کی محبت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن آج ہماری قوم آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے دم تو بہت بڑھتی ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح میری قوم حضور سے محبت کتنا کرتی ہے؟ بتائیں تو صحیح میری قوم حضور سے پیار کتنا کرتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ صدیق کے صداقت کے نعرے لگانے والی قوم، آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش پہ مرحبا مصطفیٰ کے نعرے لگانے والی قوم کی حالتیں تو دیکھیں آپ۔ آج جو ہے نشہ ہمارے معاشرے میں اتنا جنم لے رہا ہے، دل کہتا ہے حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بچے نشوں سے محبت کر رہے ہیں، ایک ماں کا لال نشوں کی طرف قدموں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور جوا ہماری قوم میں عام ہو رہا ہے، بیاس پہ رقبے لینا دینا ہماری قوم میں عام ہو رہی ہے، نشوں کو آباد کرنا ہماری قوم میں عام ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، ایک حضور کی سنت جسے نکاح کہتے ہیں، نہ جانے اس نکاح پر عمل کرنے
والی قوم کتنی گناہوں کے دہلیز پر قدم رکھا کرتی ہے، بتائے تو صحیح جو قوم حضور کے عشق کے نعروں کے دم بھرا کرتی ہے اسی قوم کے بچے نشوں کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جو قوم کہتی ہے ہم مدینے کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں اسی قوم کے جوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر کوئی چٹھے کا عادی بنتا جا رہا ہے، کوئی ایم ڈی کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے، کوئی شراب کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے۔ بلال کون ہے؟ حضور کا عاشق ہے، پتھروں پر لٹایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، پتھر تپ رہے ہیں، چربی پگھل کر نکل رہی ہے، لیکن صدیق کہتے میں حضور کا، لیکن جناب بلال کہتے میں حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح جناب بلال کو ستایا جاتا۔ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر نے بلال کو ایک پتھر پر لٹایا ہوا دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ کے بندوں کو اس طرح ستاتے ہو، اس طرح تکلیف دیتے ہو۔ امیہ بن خلف نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ اس معاملے میں بول نہیں سکتے اس لیے کہ بلال میرا غلام ہے، میری غلامی میں ہے، آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا کہہ تو نہیں سکتا لیکن اتنا تو ضرور ہے بندہ تو خدا کا، اتنا کیوں ستائے جا رہا ہے؟ صدیق اکبر نے بلال کے ظلم کو دیکھ کر دل اتنا نرم ہوا، امیہ سے کہا سن، ایک غلام میرے پاس بھی قید ہے، ایک انسان میری بھی غلامی میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو اس کے بدلے بلال مجھے دے اور اس کو تو لے لے۔ امیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ بلال کی تکلیفوں کو دیکھ کر جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال کے بدلے میں غلام دیا اور امیہ بن خلف سے بلال کو دیا اور لے کر جناب صدیق اکبر نے بلال کو آزاد کیا کہ جاؤ جو میرے حضور سے محبت کرتا ہو میں اسے غلام نہیں رکھ سکتا، میری طرف سے وہ آزاد ہے گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو اس بلال کو جناب صدیق اکبر نے اس انداز سے جو ہے آزاد کیا گیا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ والے ہو جاؤ۔ اللہ والے کیسے ہو جائیں؟ صدیق جیسے اللہ والے ہو جاؤ، ظلموں کے پہاڑ جس پر توڑے جائیں اسے آزاد کروانا یہ صدیق کا کام ہے۔ جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہو اس کو جو وہاں سے نکالنا یہ صدیق کا کام ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے مسلمانوں اگر تمہارے جوان نشے کی طرف قدم بڑھا رہے ہو آپ بھی ہمت کریں ان اٹھتے قدموں کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ جو جوان جو ہے شراب کا عادی بن رہا ہو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کے قدموں کو روکا جائے، اس لیے کہ خسارے میں اتنی قوم جا رہی ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی جوانی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضور سے محبت کرنے والے لوگ اپنی جوانی کی دہلیز پر آنے کے بعد نہ جانے وہ کہاں زندگیاں ختم کر رہے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر بلال سے بے پناہ محبت ہے اور حضور کے عاشق جناب صدیق سے محبت ہے اس زبان کو شراب سے نہیں اللہ کے ذکر سے پاک کرنے کی کوشش کریں، اس زبان کو چٹھے کا عادی نہ بنائے، آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور ذکر کا عادی بنائیں۔ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر نے اپنی زبان کے اوپر ایک پتھر رکھ رکھا تھا۔ صدیق کی زبان پر کیا ہے؟ پتھر ہے، لیکن جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں اس پتھر کو نکال دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد فوراً اس پتھر کو صدیق اکبر اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے پتھر نکالتے ہیں، کھانا کھایا اور پھر پتھر کو منہ کے اوپر رکھ لیا۔ جناب صدیق اکبر کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ صدیق آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے منہ پر پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ پتھر نکال کیوں نہیں دیتے؟ صدیق کی بات کو توجہ سے سنو اور اس کے بعد قوم کے مسلمانوں اندازہ لگاؤ جو حضور کا جانشین ہو، جس نے نبی کے وصال کے بعد مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہو، جسے غار کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا شرف ملا ہو، شرف ہی نہیں جسے جنت کا پانی بھی ملا ہو، وہ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ جناب صدیق کہتے ہیں میں زبان پر پتھر اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری زبان خالی رہے
اس وقت کوئی غلط جملہ میری زبان سے نہ نکل جائے جو میرے گرفت کا سبب بن جائے، کوئی ایسا جملہ جو نہ ہو میرے لیے پکڑ بن جائے۔ اس لیے اپنی زبان پر پتھر رکھا کرتا ہوں۔ مسلمانوں، جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہو، وہ اپنے آپ کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو نمازیں بھی نہیں، نیکیاں بھی نہیں، گناہ کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں سے محبت نہیں۔ اللہ والوں سے محبت کریں تو ان کے طریقے پر عمل نہیں۔ زندگی میں ہے کیا؟ صرف نام کے مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ عبداللہ ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اعمال ہمارے کا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ساروں کو جمع کیا جائے گا نا، تمہارے نام کی وجہ سے نہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اعمال کیسے گئے؟ اور اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تم ماں کے پیٹ میں کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ قبر میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تم سے سوال کرے گا، بتاؤ تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے؟ چلنے کے لیے قدم دیے تھے نا، وہ قدم ملنے کے بعد تم کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ تم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس زندگی میں تیاری کرو حشر کے دن کی، جس دن اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائے گا۔ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، اور دنیا کا گھر ہمارا کامیابی کا گھر نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے جنت کا سرمایہ تیار کرنا نا، تو اس دنیا کے اندر بلال حضور علیہ السلام کے عاشقوں کے غلام بن کر اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائے۔ ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اگر بندہ حضور کا عاشق ہونا، اللہ اس پر بہت بڑا فضل فرماتا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں اللہ کیا صلہ عطا فرماتا ہے؟ جناب صدیق اکبر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ غار میں نا، غار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک سانپ آیا، جناب صدیق اکبر نے پاؤں لگایا تو سانپ نے ڈس مارا۔ سانپ بھی کہتا ہے میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے بہت سنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی سنے، وہ کیا ہے؟ حضور سے اگر عشق ہو تو اللہ ایسے نوازا کرتا ہے۔ جناب صدیق اکبر جس غار کے اندر موجود ہے، اسی غار میں بیٹھنے کے بعد صدیق اکبر آقا کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ غیب کا رسول علیہ السلام نے فرمایا صدیق غار کے اندر آگے چلے جاؤ اور تجھے ایک نہر ملے گی، اس نہر سے جا کر پانی پی کر آ جاؤ۔ جناب صدیق اکبر غار کے اندر آگے گئے، آگے جا کر دیکھا کہ ایک پانی کی نہر چل رہی ہے۔ صدیق اکبر نے اس میں سے پانی پیا، اور پانی پی کر آپ پلٹ کر واپس آئے۔ غیب کا رسول سے کہتے یا رسول اللہ میں نے جو آج پانی پیا ہے، لیکن اس جیسا پانی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں پیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ پانی بہت میٹھا ہے، یہ پانی بہت اچھا مجھے لگا ہے۔ یا رسول اللہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ پینے کے بعد صدیق اکبر سے غیب کا رسول کہتے ہیں صدیق بتاؤں تمہیں خوشخبری سناؤں یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں لیجی لبیک یا رسول اللہ۔ صدیق کے یہ جملے کہ حضور بتائیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ غیب کا رسول نے فرمایا تمہارے غار سے غار میں آنے سے پہلے ایک نہر جو جنت میں نہروں کے فرشتے ہیں، اسے حکم دیا گیا کہ جاؤ جس غار کے اندر صدیق آنے والا ہے، اس غار کے اندر جو ہے ایک جنت کی نہر لا کر جاری کر دو، تاکہ میرے صدیق کو غار میں پیاس لگے تو وہ جا کر اس سے پانی پی لے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آمنہ کا لال اس غار میں تشریف نہ لاتے تو صدیق کو جنت کا پانی بھی میسر نہ ہوتا۔ آپ نہ ہوتے تو مجھے جنت کا پانی بھی میسر نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ جنت کا پانی یہ ملنا آپ کی بدولت ہے۔ مسلمانوں حضور سے اگر عشق کرے اللہ جنت کا پانی بھی نصیب فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے یہ دل جو ہے پوری محبت کرے تو حضور کے فضل، حضور کی محبت سے اللہ انعام کی بارشیں فرماتا ہے۔ قوم کے مسلمانوں اپنے دلوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو پیدا کریں، نکال دے دنیا کی محبت جو تمہیں جہنم کا ایندھن بناتی ہے، ڈالے اس میں حضور کی محبت جس سے اللہ دنیا بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت بھی کامیاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے دوران گفتگو کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہو رب قدیر اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔